اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پڑھ لیجیے۔ اللہم انک عفو، پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ آج آپ کے سامنے بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ بدعت یہ بدع سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض، انوکھی چیز، نئی چیز، اس سے پہلے وہ نہ ہو، بدعت کا مطلب یعنی جب وہ کیا جائے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نشانی نہیں ہو، اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ شریعت میں، اصول شرع میں بدعت اسے کہتے ہیں جس کام کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کام کو عبادت سمجھ کر کے کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ عبادت کے نام پہ، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ دیکھیں دو اصول ہیں شریعت کے، یہ گھڑی میں پہنا ہوں، یہ جبہ ہے، یہ چشمہ ہے، جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملے گی ہم اسے استعمال کریں گے۔ اچھی طرح سمجھیں اس کو۔ اگر قرآن حدیث سے یہ دلیل مل جائے کہ چشمہ حرام ہے تو ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ گھڑی حرام ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں حرام ہونے کی دلیل ضروری ہے، اس کے بعد اسے چھوڑا جائے گا۔ اب دین میں آتے ہیں۔ دین میں جب تک دلیل نہ ملے اس وقت تک اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب تک دلیل نہ ہو، 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو دلیل کے بعد ہی پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے اس کا مختصر اور جامع تعارف کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا انہوں نے اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں لوگوں کو شریک بنا رکھا ہے دین کے اندر، جبکہ دین کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ دین اسلام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جب چاہا جیسے کر لیا، جیسی عبادت کر لی، جیسے رسوم و رواج کر لیے، نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے من الذین ما لم یأذن بإذن اللہ، دین میں اللہ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دیا، وہ ہرگز نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دین نازل کرنے والا اللہ ہے، دین کا بھیجنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے اللہ غصے میں کہہ رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لِيُقْضِيَ بَيْنَهُمْ، جنہوں نے دین میں خرافات ایجاد کیا، بدعتیں نکالی، شرک کے دروازے کھولے، دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اگر اللہ کے پاس فیصلے کا دن متعین نہ ہوتا تو ان تمام ظالموں کو اللہ نیست و نابود کر دیتا۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے،
بدعات ایجاد کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ 4 ارکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیے، اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ توحید کو سمجھا لیا مکی دور میں، مدینہ آ گئے، 13 سال مکے میں رہے، پھر مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں نمازیں پڑھنا سکھائیں آپ نے، زکوٰۃ دینا سکھایا آپ نے، روزہ رکھنا سکھایا آپ نے۔ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک رکن باقی تھا جسے حج کہتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ کتنی ہجری میں؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ حج کرنے نہیں گئے، آپ نے حج نہیں کیا، اس لیے کہ حرم کا طواف مشرکین پرانے روش پہ کر رہے تھے، ننگے ہو کے کر رہے تھے، عورتیں بھی ننگا ہو کے طواف کر رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے حج نہیں کیا۔ 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے قیادت میں صحابہ کو روانہ کیا مکہ مدینے سے، کہا کہ جا کر کے اعلان کر دیجئے اگلے سال سے مشرکین کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلے سال سے مشرکین حج نہیں کریں گے، صرف وہی حج کریں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں حج کر رہے ہیں۔ حج کیسے کیا آپ نے؟ اونٹ پہ سوار ہو کے بعض ارکان حج کو آپ نے مکمل کیا، طواف کیا، سعی کی، وقوف عرفہ کیا، مزدلفہ میں گئے، پھر عرفہ میں آ کر کے آپ نے جامع خطبہ دیا۔ خطبہ ختم ہوا، اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یعنی اب پورے 5 ارکان کو محمد الرسول اللہ نے سمجھا دیا، توحید کو بھی سمجھا دیا، نماز کو بھی سمجھا دیا، زکوٰۃ کو بھی سمجھا دیا، روزے کو بھی سمجھا دیا، اور حج کو بھی سمجھا دیا۔ سن 10 ہجری میں جب حج کے تمام مسائل کو سمجھا دیا، دین کی 5 بنیادیں ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، 5 ارکان کو جب سمجھا دیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے نبی اب آج دین مکمل ہو گیا، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کمی نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جیسی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی ویسی نماز پڑھی جائے گی، جیسے زکوٰۃ آپ نے دیا ویسے زکوٰۃ دی جائے گی، جیسے روزے آپ نے رکھے ویسے روزے رکھے جائیں گے، جیسا حج آپ نے کیا ویسا حج کیا جائے گا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا آپ کے اس دین اسلام سے، راضی بھی ہو گیا، اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی اور اس دین کو بھی مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنا ہی نعمتوں کو مکمل کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا بلیغ اور فصیح خطبہ دیا، آنے والے دور کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس دین میں چور پیدا ہوں گے، اس دین میں ڈاکو پیدا ہوں گے،
جو میری شریعت کو بدلنے کی کوشش کریں گے، میری سنت کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ خطبہ دیا، تقریر فرمائی، جس سے ہمارے دل کانپ گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کے فقال، آپ نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پورے غور سے ان باتوں کو سن لو اور اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں جو میرے بعد لوگ آنے والے ہیں، میرے بعد جو لوگ آئیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اس دین میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ کوئی اپنا فرقہ الگ بنائے گا، کوئی اپنی جماعت الگ بنائے گا، کوئی اپنی ٹولی الگ بنائے گا۔ خبردار خبردار، اگر تم نے ان کی جماعت میں شمولیت کی، ان کا ساتھ دیا، یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح قیامت تک کے لیے ہے، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی حکم نہیں آنے والا۔ جو دین مکمل ہو گیا وہی دین صبح قیامت تک چلے گا، اور اس دین کو لے کر کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کے قیامت میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسے ٹھکرا دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرنے والا، اسے ٹھکرا دیا جائے گا، چاہے کتنے بڑے امام کو بھی ماننے والا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام نہیں۔ آپ امام اعظم ہیں، آپ رسول اعظم ہیں، آپ خلق اعظم ہیں، سید البشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرور کائنات ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا، اس کے علاوہ کوئی دین کوئی لے کر کے آئے گا تو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، وہ بدعتی ہوگا اور وہ مشرک ہوگا۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی نازل کیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اے دنیا کے لوگوں، ہمیشہ اگر تمہیں اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، میرے صحابہ کے راہ کی اتباع کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ خلفاء الراشدین المہدیین، اور کسی کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، نہ کسی امام کی گارنٹی لی، نہ کسی مجتہد کی گارنٹی لی، نہ کسی محدث کی گارنٹی لی، نہ کسی فقیہ کی گارنٹی لی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی گارنٹی رب لیتا ہے، اور صحابہ کی گارنٹی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، میرے صحابہ نے جیسی نمازیں پڑھی ویسی ہی نمازیں پڑھنا ہوگی، میرے صحابہ نے جیسے اعمال کیے ویسے ہی اعمال تمہیں کرنے ہوں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہیں مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہیں میرے نبی کے جھنڈے کی طرح جمع کرے، جھنڈے کی طرح جمع کرے، اور تمہیں میرے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب ہو، تمہیں بدعت سے دور ہونا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر نئی بات سے بچنا، کس بات سے بچنا؟ ہر نئی بات سے بچنا۔ دین میں اگر کوئی چیز کوئی بتا رہا ہے عبادت کے نام پہ، اس سے پہلے دلیل مانگنا کہ کیا میرے نبی سے ثابت ہے، کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے، کیا نبی کے صحابہ نے یہ کیا ہے۔ اگر وہ دلیل نہیں دے رہا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کیا، میرے دادا نے کیا، میرے لکڑ دادا نے کیا، اس کی بات کو اٹھا کر کے کچڑے کے ڈبے میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد کے صحابہ نے کیا، جن کی گارنٹی محمد الرسول اللہ لے رہے ہیں۔ میرے صحابہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کیوں ہدایت یافتہ ہیں؟ صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقوں کو سیکھا۔ بدعات کا ظہور اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ بدعت کرنے والے کے 4 خصائل اسلاف نے بیان کیے ہیں کہ بدعتی کیسا ہوتا ہے اور وہ بدعت کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اسے دینی علم نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ دینی تعلیم سے وہ دور ہوتا ہے۔ یہ بدعتی کی سب سے پہلی اور بڑی پہچان ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا ہے، دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ گمراہوں کے دین پہ ہوتا ہے، اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ۔ دوسری دلیل، کس کی پیروی کرتا ہے؟ اور ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ قرآن و حدیث کی۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہ تینوں کام نہیں کرتا ہو، نہ قرآن حدیث کی پیروی کرتا ہے، نہ محمد کی اتباع کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور نہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ اور شخصی تعصب، وہاں جاؤ نہ کو انہوں ویسے ہی، انہوں علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اپنی لا علمی کی بنیاد پہ یہاں جاؤ نہ کو وہاں جاؤ نہ کو، انہوں ویسے ہی، ان کا قرآن الگ ہے، ان کی حدیث الگ ہے، ان کا بیان الگ ہے۔ یہ کیوں بولتا ہی نہیں؟ اس لیے کہ جاہل ہے یہ، اور شخصی تعصب میں ہے یہ۔ چوتھی نشانی، کفار سے مشابہت اختیار کرتا ہے، کفار سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آگے بتاتا ہوں کیسی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا، جب آیت نازل ہو گئی، خطبہ دے دیا، اور تمام قسم کی بدعتوں سے بچنے کے لیے اپنی امت کو ہدایت جاری کر دی کہ کسی قسم کی بدعت میں نہیں جانا ہے، قرآن و حدیث پہ ہی چلنا ہے، دانتوں سے پکڑ کے رکھنا ہے قرآن و حدیث کو اور سنت کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، تو غور سے سنیے گا اس کو۔ ایک یہودی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دین، دور فاروقی میں
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہ یہودی آتا ہے، کہتا ہے یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، آپ کی قرآن میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں۔ کہا کہ لو علینا معاشر الیہود نزلت، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے اپنے عید کا دن بنا لیتے۔ کیا بنا لیتے؟ اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے کہ ہمارے دین کو رب نے مکمل کیا اور ہم پہ اپنی نعمتیں نشاور کی اور ہمارے دین سے رب راضی ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ ایو آیا، کون سی آیت ہے وہ؟ اس یہودی نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اگر ہمارے کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے عید کا دن بنا لیتے۔ یعنی یہودی کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اب وہی کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے اسے لے لو، میرا نبی جس کا حکم دے اسی پہ چلو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ جو نہ کہنے کے لیے کہہ دے وہ نہ کرو، اگر کرو گے تو بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھا کے بھیج دیا کہ ہمارے عید کے دن کیا ہیں، ہمارے لیے دو ہی عیدیں ہیں، اور یہ امت جو ہے یہ عیدوں کی عید بھی مناتی ہے۔ کیا مناتی ہے؟ عیدوں کی عید سمجھ جائیے کون سی، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ عیدوں کی عید بھی ہے ہمارے اندر ایک، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ لیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ امت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عیدین کہتے ہیں اس کو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے مذہب دین اسلام کے اندر۔ ہے کوئی عید؟ لیکن ایک عید آتی ہے جو عیدوں کی عید ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور اسلاف نے کہ بدعتی آخر اتنا بڑا مجرم کیوں ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ، یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اور محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ۔ بدعت حسنہ، اب ایک گلاس بھر گیا، ایک گلاس میں پانی ڈال دیا، اب اس میں کھارا پانی بھی ڈالے تو بھی گرتا، میٹھا پانی ڈالے تو بھی گرتا، گرتا ہے نہیں گرتا؟ ایک اب اسلام کا گلاس بھر گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ ڈیفینیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ بعد میں بدعتیوں نے گڑھ لیا۔ اب جب ان کے بدعتوں پہ چوٹ ہونے لگے تو انہوں نے بدعت کو گڑھ لیا کہ اب اس میں ہم کیسے راستہ نکالیں، تو انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ دین میں اگر اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، کوفہ گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بیہقی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، امام بیہقی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور جانتے ہیں جتنی بدعتیں نکلی نا یہ سب وہی ہے، کوفہ، بصرہ، بغداد، جو شیعوں کا علاقہ ہے، شیعوں کا جو بیلٹ ہے نا، جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، حضرت حسن حسین کو قتل کیا، جنہوں نے اسلام کے اوپر پتہ نہیں کتنے مصیبتیں کھڑی کی اور کتنے صحابہ کرام کو تحت دیکھ کیا، یہ سارے وہی علاقے ہیں جن علاقوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب دعا کیا آپ نے اللہم بارک لنا فی مدنا وفی سائنا وفی امننا وفی شامنا، یعنی فقالوا وفی عراقنا یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہ ہمارے مد میں، ہمارے صبح میں، ہماری شام میں برکت عطا فرما۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ ہمارے مد میں برکت دے، ہماری شام میں برکت دے، ہماری صبح میں برکت دے، ہماری شام میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے۔ لیکن پھر کسی عراقی نے کہا وفی عراقنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا فیہا یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلنے والا ہے۔ اور یہ جتنے خرافات اسلام میں نکلے یہ سارے وہیں سے نکلے ہیں، مدینے سے نہیں نکلے، مکے سے نہیں نکلے ہیں، طائف سے نہیں نکلے ہیں۔ ساری بدعتیں، یہ مزار پرستی، یہ امام پرستی، یہ تقلید پرستی، یہ ساری چیزوں کا جڑ وہی ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا۔ اور صحابہ کرام کے دور میں یہ بدعتیں شروع ہو گئی تھی، صحابہ کرام کے دور میں بدعتیں شروع ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے کنکریوں کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، جبکہ ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی نہیں کیا تھا کہ حلقہ بنا کر کے، دیکھتے ہیں نا آج کل حلقہ بنا کر کے فجر کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہم لوگ تسبیح کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ تم نے کہاں سے لیا؟ تسبیح کرنا اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی۔ میں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں کہ بدعات کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ کیوں ناجائز ہیں شریعت اسلام کے اندر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں ناجائز قرار دیا ہے؟ اہل علم نے اس کی 4 صورتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے اللہ رب العالمین کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، نفس عبادت بدعت ہے، نفس عبادت بدعت ہے، یعنی بذات خود کسی نئی چیز کا ایجاد کر لینا، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا تسبیح و تحلیل کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ حرام ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھنا شروع کر دے، کہے کہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، یہ نفسی عبادت ہے۔ کوئی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنے لگے کہ نماز ہی تو ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ حرمت کے معاملے میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت، اور مغرب کی نماز کتنی پڑھی؟ 3 رکعت۔ ہمیں 3 ہی پڑھنا ہے، اگر اس کے علاوہ کسی نے تو وہ نفس عبادت میں بدعت کیا اس نے۔ اس کے بعد فرمایا اضافی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب کوئی جمعہ کی رات کو آ کر کے مسجد میں کھڑا ہو جائے کہ جمعہ کی رات ہے میں نماز پڑھوں، جمعہ کی رات میں میں رات بھر نماز پڑھوں، حرام ہے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ طریقہ عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عبادت کی اسی طریقے پر عبادت کرنی ہوگی، نہیں تو وہ عبادت وبال جان بن جائے گی۔ چوتھی چیز، کوئی خاص وقت مقرر کر کے آدمی عبادت کرے، جب چاہا جب روزہ رکھ لے، جب چاہا جب افطار کر لے، جب چاہا جیسے عبادت کر لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ آپ کو عبادت کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوگا، اس کا وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوگا، اس کی پہچان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہوگی، اور اس کی دلیل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہوگی، اس لیے کہ دین مکمل ہوا محمد الرسول اللہ پہ۔ اور اگر آپ کچھ بڑھا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، گویا کہ آپ نے دین کو مکمل نہیں سمجھا۔ کیا نہیں سمجھا؟
گویا کہ دین ادھورا ہے. اللہ کے نبی نے دین میں خیانت کی، نعوذ باللہ، اور جو ہم کر رہے ہیں اسے نبی نے چھپا لیا، اپنے امت کو نہیں بتایا، اور یہ اللہ پہ بھی الزام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا شرکا شرعوا، اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرتا ہے بدعتی. بدعت جو کرتا ہے گویا کہ وہ نبی کی ذات پہ بھی الزام لگا رہا ہے، اللہ کی ذات پہ بھی الزام لگا رہا ہے. گویا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، وہ آیت جھوٹی آیت ہے. اور اگر یہ بدعتی بدعت کرتا ہے اس آیت پہ بھی اس کا ایمان نہیں، اور محمد الرسول اللہ پہ الزام لگا رہا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ نبی کو بھی نہیں معلوم تھا. دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے. بدعت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چلو چلے گا، چلتے چلتے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، فرقے میں کیا رکھا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی صحیح بات کو نہ پہنچائے اس سے بڑا خائن اور اس سے بڑا مجرم بھی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے بدعتی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنا بڑا یہ مجرم ہے جو بدعت کرتا ہے. فرمایا المدینہ تو حرم، مدینہ کا ایک حرم ہے، جیسے مکے کے حرم ہے اسی طرح مدینہ کا بھی ایک حرم ہے. ما بین عیر الی ثور، ثور جو جبل ثور ہے اور مقام عیر سے اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں، مدینہ کا حرم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، اور یہ دلیل پوری دنیا کے لیے ہے، اگر کسی نے کوئی بدعت ایجاد کیا اور کسی نے بدعتی کو پناہ دی، کہتے ہیں نا کہ فلانی جماعت کو مت کچھ بولیے، فلانی جماعت کو مت، ہم جماعت کو نہیں بولتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا دین ادھورا چھوڑ کے چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو مکمل نہیں کیا. تو یہ آیت کیسے نازل ہو گئی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اپنے نعمتیں آپ پہ مکمل کر دی اور دین اسلام سے راضی ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بدعتی کو اگر کسی نے پناہ دیا، جس نے بدعت کو ایجاد کیا، بدعت کی تفصیل بتا چکا ہوں، دین میں نیا کام عبادت کے نام پہ، دین میں نیا کام عبادت کے نام پہ، اسے بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا اس ایجاد کرنے والے بدعتی کو کوئی پناہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدعتی کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کسی عمل کو. سورہ غاشیہ پڑھیے کیا گل ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے قیامت کی ڈھانپ لینے والی رات کی خبر نہیں پہنچی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سارے لوگ قیامت کے میدان میں ایسے پہنچیں گے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے اعمال کے ساتھ پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ان کو جہنم میں ڈال دے گا. نمازیں بھی ہوں گی، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، دوسری عبادتیں بھی ہوں گی، سفر بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا، گھٹا دیا ہوگا یا بڑھا دیا ہوگا.
اور جو اپنے اعمال کو نبی کی کسوٹی پہ لے کر کے نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسے بدعتی کے زمرے میں ڈال کر کے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنی امت کو پہچان لیں گے، اے یہ نمازی بھائی میرا، ارے اس کے چہرے پہ نشانی ہے، اس کے ہاتھ میں نشانی ہے، وضو کے نشانات ہیں، میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے، اصحابی اصحابی۔ اللہ کے نبی کہیں گے میرے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی، یہاں پہ وضو کے نشانات ہوں گے، ہاتھوں میں وضو کے نشانات ہوں گے، فرشتہ آئے گا، بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ وہ دوسرے کسی نبی کی امت نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ دیوار کھڑی کر دے گا، کہے گا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دنیا سے آنے کے بعد دین کو بدل دیا، مذہب بنا دیا۔ کیا بدل دیا؟ دین کو بدل دیا، مذہب بنا دیا، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، آپ کو چھوڑ کر کے اماموں کے اوپر اپنے نام کو رکھ لیا، اماموں کے پیچھے چلے گئے، فرقوں میں بٹ گئے، بدعت شروع کیا، نمازوں میں بدعت، عبادتوں میں بدعت، سعی میں بدعت، طواف میں بدعت، حج میں بدعت، تمام چیزوں میں بدعت۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی بدعت، رمضان کے مہینے میں بھی بدعت۔ 27ویں کو مسجدیں سج گئیں، نئے کپڑے ڈل گئے، نبی نے کہا صاف صحیحین کی روایت ہے کہ آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی، 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی یا 29ویں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ مارا جوتے کے نوک پہ محمد الرسول اللہ کی بات کو اڑا دیا، ہوے میں اڑا دیا، اپنے امام کی بات کو مان لیا۔ اب امام بڑا کہ نبی بڑے؟ اب مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ کیا آمنہ کے لال سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی بڑی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج دیکھیے 27ویں کی رات ہے، مسجدیں سج گئیں، لائٹنگیں ہو گئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ کون سی طاق رات میں صحابہ نے نئے کپڑے پہنے؟ 27ویں کی رات کو بھی عید کی رات کہے جانے لگے، اور آج بچوں کو نئے کپڑے پہنایا، پانی نہلایا، غسل کرایا، سرمے لگائے، 2 جوڑے خریدے گئے، ایک بڑی رات کے لیے، ایک عید کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجی رمضان کے مہینے میں بھی اڑائی گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، جب اللہ کے نبی کہیں گے کہ آنے دو یہ میرے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے کہ نہ اللہ کے نبی، انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دن کو بدل دیا تھا، بدعتیں شروع کر دی، اسی لیے آج آپ کے ہاتھ سے آب کوثر نہیں پلایا جائے گا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کہیں سنیں گے انہوں نے بدعت ایجاد کی، سحقن لمن غیر عبادی، کہیں گے دور ہو جاؤ، جیسے اونٹ پانی پینے آئے اور بغیر پلائے اس کو بھگا دیا جائے، اللہ کے نبی اس کو بھگا دیں گے، تمام لوگوں کو بھگا دیں گے، بھاگو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ اور اللہ کے نبی کے آب کوثر بھی ان کو نصیب نہیں ہوں گے جو بدعتی ہوں گے۔ یہ بدعتی کی 2 اقسام ہوئے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدعت کے تعین کرتے ہوئے اسلاف نے لکھا کہ ایک بدعت مکفرہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت مکفرہ، یعنی اس بدعت کو کرنے کے بعد وہ کافر ہی ہوگا، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قبروں کو اونچا نہ کرو. کیا کرو؟ قبروں کو اونچا نہ کرو. قبروں پہ اینٹیں نہ رکھو. قبروں پہ دیواریں نہ بناؤ. قبروں کی پوجا نہ کرو. قبروں پہ رکوع نہ کرو، سجدے نہ کرو. کس نے کہا ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ. یہ بدعت مکفرہ، اور یہ وہ بدعت ہے جس کو کرنے کے بعد کفر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، وہ کہیں سے مومن نہیں رہ جاتا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کو حکم دیا کہ جائیے جہاں پکی قبریں دکھیں ان تمام کو مٹی میں ملا دیجئے. مدینہ اگر جانا ہوا کبھی، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وسائل پیدا کرے. مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع ہے. مسجد نبوی کے بالکل سامنے میں تو نہیں گیا ہوں، لیکن کتابوں میں جو ذکر ہے، اللہ مجھے بھی جلدی سے توفیق دے کہ میں بھی جاؤں، اس قابل بنائے اللہ تعالیٰ. جنت البقیع قبرستان جو ہے 10,000 صحابہ کرام ہیں. کتنے؟ 10,000. صحابہ سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں بولیں یا نہ بولیں؟ کیا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جن کو لوگ ولی مانتے ہیں ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے. لیکن صحابہ کی ذات وہ ہے جن کی بشارتیں رب نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی. انصار کا بھی اور مہاجرین کا بھی خصوصیات کو بیان کیا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صحابہ کرام کا ہے. دیکھیے یہ حدیث میں بتا رہا ہوں، بدعت مکبرہ، قبروں کو پختہ بنانا اور اس میں مجاور بن کے بیٹھنا، یہ بدعت مکفرہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعد، بخاری کی حدیث ہے نا، سب لوگ مانتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو کس کا ہے؟ بخاری کا. پوری مسلمان کمیونٹی کہتی ہے، یہ فرقے والا وہ فرقے والا نہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے. اب بخاری کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ بخاری کی حدیث جب آ جائے تو کوئی اشکال رہ جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا. کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا. کیا منع کیا؟ ان یجسس القبر، کہ قبروں کو پختہ نہ بنانا. اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. قبروں کو پختہ نہ بنانا، اس لیے کہ ہمارے صحابہ کرام کی قبریں پختہ نہیں ہیں. کسی صحابی رسول کے قبر پہ ایک پتھر نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، کوئی لکڑی نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج قبرستانوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، فلاں حضرت کے پورے خاندان کا نام لکھا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ کیا مردہ بھی پڑھتا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ؟ مردہ بھی پڑھتا لا الہ الا اللہ؟ کسی نے سوال کیا کہ قبر میں نبی زندہ ہیں کہ نہیں؟ کیسے الجھاتے معلوم سوال آپ نے. کس نے کہا کہ زندہ نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اور قبر میں کون زندہ نہیں ہے؟ قبر میں کون زندہ نہیں ہے؟
مرنے کے بعد روح لوٹائی جاتی ہے کہ نہیں لوٹائی جاتی؟ یہ کہہ کے پھنساتے ہیں لوگوں کو کہ اہل حدیثہ بولتی نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ ارے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے تو کون زندہ نہیں ہے؟ سب زندہ ہیں، لیکن عالم برزخ میں ہیں، اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ جب مٹی دے کر کے لوگ چلتے ہیں تو روح لوٹائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سوال و جواب مردے باڈی سے ہوتا ہے کہ زندہ کر کے ہوتا ہے؟ فرشتے جب سوال کرتے ہیں تو زندہ کر کے کرتے ہیں نا، کہ مردے میں کر لیتے؟ ہمیں کفن میں جیسا لپٹ کو ڈال کو رہتی، وہ کفن سے پوچھتے من ربو کا من رسولوں کا مادینوں کا، کہ زندہ کرتے ہیں اسے۔ اور واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ واپس جو جاتے ہیں مٹی دے کے، ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے وہ، کہ مجھے مٹی دے کے لوگ جا رہے ہیں، اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اگر جواب دے دیا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو وسیع بنا دیا جاتا ہے، اور اگر گنہگار ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو زندہ ہے تبھی تو عذاب دیا جا رہا ہے، زندہ ہے تبھی تو جنت کے مزے لے رہا ہے۔ کس نے کہا کہ قبر کی زندگی نہیں ہے؟ قبر کی زندگی ہے، لیکن دنیا سے الگ ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ ہم بار بار اس عقیدے کو سمجھاتے ہیں کہ جو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آ گیا وہ پھر عالم ارواح میں نہیں جائے گا، جہاں سے روحیں آتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے عالم ارواح میں جاتا ہے کہ دنیا میں آتا؟ بچہ پیدا ہو کے کہاں آتا؟ دنیا میں آتا۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں گیا کون تو بھی؟ دنیا میں آنے کے بعد ماں کے پیٹ میں کون تو بھی گھسے آج تک؟ نہیں۔ اور ماں کے پیٹ میں جب نہیں گھسیا تو پھر دنیا سے قبر میں گیا انہیں، قبر سے پھر دنیا میں نہیں آ سکتا، دنیا سے ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، ماں کے پیٹ سے عالم ارواح میں نہیں جا سکتا، قبر سے دنیا میں نہیں آ سکتا، اور قبر جب نکالے گی عالم محشر کے طرف تو پھر عالم محشر سے وہ قبر میں نہیں آ سکتا۔ یہ اسٹیج اللہ نے بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا نام لکھنا، کتبہ بنانا، بلڈنگ بنانا کچھ بھی کام نہیں آنے والا، وہ جو کر کے چلا گیا ہے اسے ہی وہ ملنے والا ہے۔ تم کلمہ لکھ دو، قرآن لکھ دو، پورا قرآن چھپوا دو مقبرہ بنوا کر کے، قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا کہ وہ پڑھ کے اپنی آخرت بنا لے۔ اور جب وہ مر گیا، زندہ رہا تو قرآن پڑھا نہیں، مرنے کے بعد اس کے قبر پہ قرآن لکھ دیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی خبر قبر والے کو نہیں رہتی، وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، مسلم کی روایت ہے یہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو پختہ نہ بناؤ، اس پہ نہ بیٹھو، مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ مسلمان قبروں پہ نہیں بیٹھتا، مسلمان مسجدوں میں بیٹھتا ہے۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ یہ بدعت مکفرہ ہے، یہ کفر والا بدعت ہے۔ اگر کوئی قبر پہ بیٹھتا ہے، قبر کو پختہ بناتا ہے، قبر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کو بھیجا، اللہ تدع تمیث اللہ تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی جائیے پورے دیار میں، پورے عرب میں جائیے، جہاں جہاں پکی قبریں ملیں سب کو زمین میں برابر کر دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں چونکہ یہ شرک کا وہ دروازہ ہے جہاں پہ ایک ایمان والے کو شیطان لا کر کے مشرک بنا دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑی بدعت سے جو کفریہ بدعت ہے، دیکھیے آج قبروں پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔
اب میرے ابا نے بتایا جو بات میں بتا رہا ہوں، کون بتایا؟ کھولیے بخاری شریف، دیکھیے اس حدیث کو، دکھائیے ان جاہلوں کو جو قبروں پہ مجاور بن کے مور کا پنکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تینوں باتوں سے منع کیا، قبر کو پختہ نہیں بنائیں گے، قبر پہ نہیں بیٹھیں گے، کیا؟ قبر کو پختہ نہیں بنائیں گے، قبر پہ نہیں بیٹھیں گے، اور نہ اس پہ عمارت بنائیں گے۔ کیا کریں؟ ایک اینٹ بھی نہیں رکھنا ہے اور ایک عمارت بھی نہیں بنانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر ہٹا رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں، کبھی چہرہ ڈھک رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں۔ آخری وقت میں انسان کو کیا یاد آتا ہے؟ اپنے لوگ یاد آتے ہیں، اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنا مال یاد آتا ہے، اپنے پڑوسی یاد آتے ہیں۔ قربان جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری جملہ، سکرات کا عالم ہے، بدن بخار سے تپ رہا ہے، چادر سے چہرہ ڈھک رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ لعنت کرے ان کے اوپر۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ میرے ہیں، آپ کے ہیں، کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ۔ لعنت بھیجی جاتے جاتے دنیا سے، یہود پہ لعنت ہو، نصارہ پہ لعنت ہو، میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، شبرن بشبرن ذراعن و بذراعن، ایک بالشت کا بھی فرق نہیں رہے گا۔ ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے، یہودیوں نے جو کام کیا اس کام کو کریں گے۔ اگر یہودیوں میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں وہ رذیل پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رذیل بھی آئے گا میری امت میں۔ یعنی یہودیوں نے جتنے کام کیے، جب تک میری امت کے زیادہ تر لوگ وہ کام نہیں کر لیں گے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، میری امت میں بھی وہ رذیل آئیں گے جو قبروں پہ مسجدیں بنائیں گے، قبروں پہ پجاری بن کے بیٹھیں گے، قبروں پہ بابا بن کے بیٹھیں گے، لوگوں کو اللہ کے گھروں سے دور کریں گے، قبروں کی طرف بلائیں گے۔ قبروں پہ میلے ہوں گے، عرس ہوگا، قبروں پہ عورتیں جائیں گی، مرد جائیں گے، دونوں میں بے پردگی ہوگی۔ جس طرح یہودیوں کے میلے لگتے تھے، میری امت میں ایسے رذیل پیدا ہوں گے جو مزاروں پہ، قبروں پہ، قبرستانوں پہ میلے لگائیں گے، وہاں عورتیں خوشبو لگا کے جائیں گی، زیب و زینت کر کے جائیں گی۔ نبی نے منع کیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں بھی آئے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور اگر وہ خوشبو لگا کے آئی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر خوشبو لگا کے مزار پہ جاتی ہے تو اللہ کی کتنی بڑی لعنت ہے اس کے اوپر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، لوگ شرک کے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ مزاروں پہ جا کے دیکھیے، یہ عرس چلانے والے، یہ میلے لگانے والے کروڑوں کی دولت لے کے بیٹھے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی اولادوں کو دیکھیے، انہیں دیکھیے، کون سی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس، کون سے بنگلے نہیں ہیں ان کے پاس، قوم کے پیسوں کو لوٹ لوٹ کر کے اجگر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارا نتیجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا۔
صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں پیدا کہاں سے ہوئیں اسے میں بتا دوں، تب جا کر کے اس خطبے کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ، اس تقریر کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 80 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ ایک حدیث پڑھ دوں پہلے، یہ ابن ماجہ کی کتاب المقدمہ، باب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ محمد الرسول اللہ کب فرما رہے ہیں یہ؟ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ جماعت، بولیے بولیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ جماعت تھی، آگے چل کے بننے والی نہیں تھی۔ لا تزال، استمرار ہے اس میں، وہ جماعت آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جماعت تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے نبی نے مراد لیا، لا تزال طائفۃ من امتی، ایک جماعت آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، انہیں برباد کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ منصورین، اللہ کے طرف سے اس جماعت کی مدد کی جائے گی، ہمیشہ وہ جماعت رہے گی۔ 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں رحمہ اللہ۔ کون پیدا ہوتے ہیں؟ بتائیے، بولیے۔ 80 ہجری میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ۔ 80 ہجری تک کون سی جماعت تھی؟ 80 ہجری تک کس کی جماعت تھی معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کی۔ کس کی؟ 110 ہجری تک صحابہ کی جماعت ہے، کہیں کہیں صحابہ 110 ہجری تک بھی باقی تھے۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ صحابہ ہے کہ تابعی؟ تابعی ہے۔ ان کی وفات ہوتی ہے 150 میں۔ اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں امام مالک 90 ہجری میں، ان کی وفات ہوتی ہے 189 ہجری میں۔ اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں امام شافعی 150 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 204 ہجری میں۔ اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں امام احمد ابن حنبل، ان کی پیدائش ہے 164 ہجری اور وفات ہے 241 ہجری۔ اب بتائیے، امام صاحب کو پڑھنے میں 20 سال تو لگے ہوں گے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کم سے کم 20 سال تو لگے ہوں گے، تو اس جماعت کا سلسلہ کہاں تک آیا؟ 100 ہجری تک۔ 100 ہجری تک کوئی جماعت نہیں بنی تھی۔ سن 100 ہجری تک کوئی جماعت نہیں بنی تھی، تو کون سی جماعت تھی وہ؟ بولیے۔ صحابہ کرام۔ تو اللہ کے نبی نے کس جماعت کو کہا کہ ہمیشہ حق پر رہیں گے؟ اب وہاں سے کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ کے نام پہ ایک جماعت بن گئی۔ ظاہر بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی پیشن گوئیاں کی تو یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ میرے 4 امت میں 4 امام آئیں گے اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ نجات پائیں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ایک ہی جماعت کے بارے میں کہا۔ بدعت سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، خرافات سے بچنا ہے، تو صرف ان کی جماعت کی پیروی کرنی ہے جس جماعت کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور کہا خلفاء الراشدین المہدیین،
میرے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں لیتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اہل حدیث جماعت کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ کسی امام کے نام پہ ہمارا نام ہے؟ کسی گاؤں کے نام پہ ہمارا نام ہے؟ کیا ہم مزار پہ جاتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ہم مزار پہ نہیں جاتے، ہمارے قبروں پہ پھول نہیں چڑھتے، ہمارے جنازوں پہ پھول نہیں چڑھتے۔ سادہ جنازہ جاتا ہے، قبر بھی سادی ہوتی ہے۔ جس کا جنازہ سادہ رہے، جس کا سفر آخرت سادہ رہے، انشاءاللہ اگر موحدین اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ موحدین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت سے بچیں گے، بدعتیوں کے ساتھ رہیں گے۔ میں سوچا انشاءاللہ بولتی، بدعتیوں کے ساتھ رہیں گے، مشرکوں سے رشتے کریں گے، سانٹھ گانٹھ، گلے میں ہاتھ۔ پہلی حدیث کیا کہی میں نے؟ من نحدث، جس نے ایجاد کیا اور جس نے پناہ دی، وہ بھی وہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی کام کریں، میری گزارش ہے کہ حدیث، صحیح حدیث سے تحقیق کر لیں۔ اور اس امت پہ جتنی مصیبت ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے کہ یہ امت شرک کر رہی ہے، اور جب شرک کرے گی یہ امت تو اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے، سیئات سے، بدعات مکفرات سے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی سنت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت پہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں لے کے آیا تھا، وقت نہیں ہے۔ کون سی بدعتیں انہوں نے ایجاد کی؟ سال کے 12 مہینے بدعت ہیں۔ محرم میں بدعت، سفر میں بدعت، رجب میں بدعت، رمضان کے نزول قرآن میں بھی بدعت کر دیا۔ رب نے کہا کہ میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، انہوں نے مارا چھکا، کہا کہ رب جھوٹ بول رہا ہے، قرآن شعبان میں نازل ہوا۔ اب قرآن کے نازل کرنے والے کو اس کی تاریخ معلوم ہے کہ اسے معلوم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور اس کے ملوں نے لکھ دیا کہ قرآن شعبان میں نازل ہوا۔ اب انہیں خدا ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تاقرات میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ کیا کیا بتاؤں میں، رجب کے گونڈے سب لکھ کے لایا تھا۔ 3 گھنٹے کی تقریر ہو تب سمجھ میں آئے، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان تمام کونڈوں سے، بھونڈوں سے، بجیوں سے، چادروں سے، پھولوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر بتیوں سے، کیا بولتے ہیں اسے، لوبان سے، ہے نہیں، پھول سے اللہ حفاظت فرمائے، ہے نہیں؟ اور یہ عقیدہ کہ قبر میں بابا آئیں گے، مرنے کے بعد معلوم ہوتا بابا بھی نہیں، دادا بھی نہیں، جو کر کو گہ رہا تھا ووچ ملتا ہوا، ہے نہیں؟ بابا بھی آتے نہیں، دادا بھی آتے نہیں، کون بھی آتا نہیں۔ انہیں جو کر کو گہ رہا تھا ووچ وہاں جھیلنا، وہاں لے آ کو سٹ کو آتے قبرستان میں، ایک تختہ لگا دل کو جھانکنے بھی جاتے نہیں، جھانکنے بھی جاتے نہیں۔ مارا کھا رہا ہے کہ لاتا کھا رہا ہے کہ جوتے کھا رہا کہ جنت کی خوشبو آ رہی کہ جہنم کی بدبو آ رہی، اسے معلوم ہوتا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، سب بہکا رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ کون تو بھی آئی کیا مسجد عمر سے فون